جب آپ تنہا بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تب آپ کو اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جا کر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور انہیں چپ کراؤ، اور فرشتے تھک ہار کر پھر واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کا بندہ ابھی بھی رو رہا ہے۔ اور پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بندہ کس چیز کے لیے اتنا رو رہا ہے، جبکہ آپ کے پاس اپنے بندوں کے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، آپ انہیں کس چیز سے محروم کیے ہیں؟ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے ان کی کوئی چیز چھین لی ہے جو ان کو بہت زیادہ عزیز ہے، اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنے کے لیے اتنا رو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے فرماتے ہیں کہ میری ذات کی قسم، اگر میرا بندہ اس پر میری رضا کی خاطر صبر کر لیا تو میں اسے ایسی چیز سے نوازوں گا جس پر پوری کائنات رشک کریں گے، اور پھر جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے وہ اس چیز کو بھول جائے گا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہم سے وہی چیز دور کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ ہی ہمارے ماضی مستقبل کو بخوبی جانتا ہے۔ ایک بچہ اگر آگ میں چھلانگ لگانا چاہے تو کیا اس کی ماں اسے آگ میں چھلانگ لگانے دے گی؟ بظاہر نہیں دے گی، کیونکہ اس سے بچہ کو خطرہ ہے جو کہ وہ نہیں جانتا، مگر اس کی ماں بخوبی جانتی ہے۔ تو سوچو، وہ رب تو کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، بھلا وہ تمہیں ایسی چیز میں کیوں مبتلا رکھے گا جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب تمہاری زندگی میں کوئی ایسی تکلیف یا پریشانی آ جائے جو تمہاری کنٹرول سے باہر ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو کہ آندھی کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت کی بارش چھپی ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے بندوں سے دور نہیں ہوتا۔ یقین رکھو اپنے اللہ پر، اگر آپ ان کی رضا کی خاطر صبر کر لیں گے تو پھر وہ آپ کی چاہت سے راضی ہو کر انہیں آپ کی تقدیر کا حصہ بنا دے گا۔ وہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھنے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری کہانی کو جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے کہانی کا اختتام کر سکتا ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب تمہارے غموں کو خوشیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے تبدیل کر سکتی ہے، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو دعا وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر سکتا ہے، سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دہکتے ہوئے آگ کو گلزار بنا سکتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کو اپنے خواہش پر راضی کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ سورہ کہف میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہونے لگے جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں اس پر صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آنے لگے۔ تم بس اپنے رب پر کامل یقین رکھو۔ اگر اللہ کو آپ کی دعائیں قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ آپ کا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ اللہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اس سے صرف چاند مانگا جائے تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ سے ایک پھول چھین کر پورا باغ ہی دینا چاہتا ہو۔ تم ہر حال میں شکر گزار رہو۔ اللہ شکر کرنے والوں کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں تم سے ویسا ہی ملوں گا۔ یا اللہ، تو ہر ٹوٹے دلوں کو اپنی محبت سے جوڑ دے اور انہیں ان کے گمان سے کئی گنا زیادہ عطا کر۔ آمین۔ کبھی کبھی بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا،
جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں مل سکے گا، جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت روک نہیں سکے گا۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ہونے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ہونے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہے؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہے، مگر یہ وقت آزمائش کا ہے کہ کتنا انتظار کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا اتنا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر اور یقین۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو، جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے نا وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہارا مان جائے گا۔